بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسے جو ہے اہم کام اور ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے وہ چیزیں میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پڑھوں گا، اور آپ حضرات اس کو سنیں اور ان کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ دور کرنا ہوگی۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ یہ لفظ کس طرح ہے اور کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے اور لوگ کس طرح پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر یہ ہمیں صحیح اچھی طرح نہیں یاد ہوگی تو ہمیں الٹا جو ہے وہ ثواب کے بدلے گناہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی جو صفتیں ہیں وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات اس کو سنیں اور اس کے اندر جو جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی اور اپنی غلطیاں جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں جو ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں من اللہ تعالی، تعالی یعنی آگے جو لام ہے اس کو بھی لمبا جو ہے وہ نہیں کرتے، تو ہمیں اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے من اللہ تعالی، تعالی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کرنا ہوگا۔ والبعث بعد الموت۔ آگے ہے ایمان مجمل۔ اس کے اندر بھی ایک جو ہے وہ غلطی ہم کرتے ہیں، ہمیں اس غلطی کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس میں جو ہے بالقلب، یہاں پر جو ہے قاف جو ہے وہ اس کو پر کرنا ہوگا، یعنی پر یعنی موٹا جو ہے قاف ہے اس کو ہمیں پر کر کے پڑھنا ہوگا، ورنہ اگر ہم دوسرا قاف جو ہے کتاب والا بریک جو قاف وہ پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے ہوتا ہے قلب، قلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ تو یہاں پر قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے تو جس کا معنی ہوتا ہے دل، اس لیے یہ جو ہماری غلطی ہوتی ہے ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، قاف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے، دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے۔ آگے ہے کلمے۔ ان کے اندر بھی ہم لوگ جو ہے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا بھی، اور جو غلطیاں ہیں آپ لوگ ان کو سنیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب، یہ طیب ہوتا ہے، طیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اول کلمہ طیب،
طیب معنی پاک. آگے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، آگے جو اللہ کا نام ہے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے. الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں کچھ لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں محمد نہیں ہوتا، جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، ہمیں جو ہے اس کے اوپر فتح ہے تو پھر فتح ہی پڑھنا ہوگا، نہ کہ ہمیں ضمہ یعنی پیش جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہوگا. اگر ہم پیش پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہم نے پڑھنا ہے محمد نہیں پڑھنا. بعض لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بابے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو ہم نے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ. یہ آگے ہے دوسرا کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس میں بھی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اشہد واللہ، اشہد واللہ الہ. یہاں پر اللہ ہے، الف ہے، حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے. تو ہم جو ہے کچھ لوگ جو ہے یہاں پر واو پڑھتے ہیں اشہد واللہ. تو ہمیں جو ہے یہاں پر حمزہ ہے تو حمزہ کو پڑھنا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وحدہ جو ہے اس کے اوپر جو آگے ہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ تھوڑا لمبا کرنا ہوگا. لوگ اس کو لمبا نہیں کرتے. وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ونہ نہیں یہاں پر پڑھنا، یہاں پر بھی لوگ واو پڑھ دیتے ہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آگے سوم کلمہ تمجید ہے، یہ بھی آپ سنیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الا باللہ العلی العظیم. تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ سوم کلمہ تمجید پڑھنا ہوگا. آگے ہے چہارم کلمہ توحید. اس کے اندر بھی جو غلطیاں ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا، آپ نے ان کو بھی وہ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. سنیے چہارم کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس طرح ہم نے چہارم کلمہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے. آگے ہے پانچواں کلمہ استغفار. تو یہ استغفار پڑھنا ہے، استغفار نہیں پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب
غین جو ہے نا اس کے اوپر پیش ہے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ غین کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں غیوبی، تو ہم نے پڑھنا ہے علام الغیوبی، علام الغیوبی، ٹھیک ہے۔ غین کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے، ہمیں وہ ضمہ پڑھنا ہوگا، پیش جس کو بولتے ہیں وہ ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا، جیسے علام الغیوبی۔ آگے وستار العیوبی، یہاں پر عین ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے، ہمیں پیش پڑھنا ہوگا۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، فتح پڑھتے ہیں، اس کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا، جیسے وستار العیوب وغفار الذنوب۔ ذنوب کے اوپر بھی زال جو ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے، لوگ جو ہیں وہ فتح پڑھ دیتے ہیں، زبر پڑھ دیتے ہیں، ہمیں یہ جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آگے ہے چھٹا کلمہ رد کفر، اس کے اندر بھی جو ہماری غلطیاں ہیں آپ کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک کریں، صحیح اچھی طرح دھیان کے ساتھ سنیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبت۔ تو یہاں پر پہلے ہے عنہ وتبرأت، تو کچھ لوگ ہیں وتبرأت پڑھ دیتے ہیں، را کو جو ہے آگے حمزہ ساکن ہے تو اس کو جو ہے وہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وتبرأت پڑھ دیتے ہیں، تو ہم نے پڑھنا ہے وتبرأت من الکفر والشرک۔ بعض جو ہے لوگ والشرکی پڑھتے ہیں، وال واو کو شین کے ساتھ ملانا ہے، نہ کہ لام کے ساتھ، والشرک والکذب والغیبت۔ بعض جو ہے وہ والغیبتی، غین یا زبر غی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر غین جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، ہمیں اس کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہوگا، تو ہم نے پڑھنا ہے والغیباتی والبدعاتی والنمیماتی والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 6 کلمے تھے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں، ان کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں آپ کو چاہیے کہ ان کو سنیں اور اچھی طرح جو ہے جو کلمے جس طرح پڑھنے چاہیے اس طرح ہمیں تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے ہوں گے۔ اور آگے میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ جو نماز کے اندر بھی ہماری غلطیاں ہیں ہم ان اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ درست کر لیں۔ جی ابھی آپ حضرات نماز جو ہے اس کو سنیں اور اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہاں پر جو ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں وتعالی جدک، وتعالی جدک، تو لام اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، پہلے بھی میں نے بتایا ہے، تو ہمیں جو ہے اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہوگا، وتعالی جدک نہ کہ وتعالی جدک پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہر بندہ جو ہے وہ غلطی تقریباً کرتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ تو کیا پڑھنا ہوگا؟ وتعالی جدک ولا الہ غیرک
آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے من الشیطان الرجیم، من الشیطان، تا کو پر کرنا ہے، نہ کہ آگے واؤ جو ہے وہ اپنی طرف سے آپ ملائیں، من الشیطان الرجیم، نروا جو ہے نا، نروا کچھ لوگ پڑھتے ہیں، نرواؤ نہیں ہے، صرف را کے اوپر جو ہے زبر ہے، تو ہم نے صرف زبر ہی پڑھنا ہے، نہ کہ آگے واؤ کو پڑھنا ہے، نرراجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، نہ کہ نرواہیم کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس غلطی سے بچنا ہوگا، نررحیم۔ آگے سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، اس میں جو ہے کچھ لوگ رب العالمین یہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس غلطی سے بچنا ہوگا، تو ہم نے پڑھنا ہے رب العالمین، الرحمن الرحیم، جس طرح میں نے پہلے اوپر بھی بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نروا نہیں پڑھنا، تو آپ نے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، نرواہیم نہیں پڑھنا، یہ بھی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہمیں اس سے بچنا ہوگا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهدنا الصراط المستقیم، اس میں جو ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں اهدنا نسروا پڑھتے ہیں، سروا پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہوتا ہے، اس طرح تو ہم نے پڑھنا ہے اهدنا الصراط، صاد کو بھی پر کرنا ہے، را کو بھی پر کرنا ہے، آگے طا ہے اس کو بھی پر کرنا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے اهدنا الصراط المستقیم۔ آگے یہ جو پھر صاد کو بھی پر کرنا ہے، را کو بھی پر کرنا ہے، آگے طا ہے اس کو بھی پر کرنا ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو ہے نا کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولدوالین، ولدوا، داد کو پر کرنے کی بجائے اس میں جو ہے واو پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے، ہمیں اس غلطی سے بچنا ہوگا، تو ہمیں کس طرح پڑھنا ہوگا، ولدوالین، نہ کہ ولدوالین پڑھے، تو اس سے بچیں، غلطی جو ہے اس کو ٹھیک کریں، تو ہم نے پڑھنا ہوگا ولدوالین۔ آگے پھر آمین، آگے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور صورت آتی ہے تو وہ پڑھ لیں، اگر نہیں آتی تو پھر آپ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، اس میں جو پیرا جو ہے نا قل، قاف جو ہے یہ قاف دو نقطوں والا ہے، یہ اس کو پر پڑھنا ہوگا، تو کچھ لوگ جو ہے اس کو کل پڑھ دیتے ہیں، کاف جو بریک ہوتا ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قل اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، تو آگے جو پھر ہم اگر لوگ بریک کاف پڑھیں گے تو وہاں پر پھر اس کا معنی جو ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ چینج ہو جائے گا، پھر اس کا ترجمہ بنے گا کل کا جو ہے نا، جو کاف بریک ہے، جو کتاب والا کاف ہے، اگر اس کے ساتھ ہم کل کو پڑھیں گے تو پھر اس کا جو ترجمہ ہے کھا لو، ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت جو ہے اس میں غلط ترجمہ ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو بریک کاف پڑھیں گے تو ہم کو یہاں پر جو ہے قاف جو ہے اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہوگا، تاکہ ترجمہ جو ہے جو اس کا معنی ہے اس میں غلطی نہ ہو، جیسے ہم کو پڑھنا ہوگا قل هو اللہ احد، نہ کہ قل هو اللہ احد، قاف کو پر کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا معنی ہے، اس میں غلطی ہو جائے گی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کچھ لوگ جو ہے لاہو لام کو جو ہے لمبا کر دیتے ہیں، تو یہاں پر صرف لام کے اوپر زبر ہے، نہ کہ کھڑی زبر ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو صرف آپ نے جتنا حرکات کو پڑھنے کا طریقہ ہے، جتنا لمبا کرنا ہوتا ہے آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا. جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ ہے. پھر یہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ نے رکوع کی جو تسبیح ہے وہ پڑھنی ہے، وہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. وہ کس طرح ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، نہ کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس طرح لوگ پڑھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا صحیح احسن طریقے کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا. آگے رکوع سے جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر آپ نے کھڑے ہو کر، سیدھے کھڑے ہو کر، یہ ہی نہیں کہ آپ ابھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں اور ابھی آپ پورے اوپر گئے بھی نہیں تو ربنا لک الحمد کہہ کر نیچے ہی آپ سجدے کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے صحیح سیدھے کھڑا ہونا ہے. کھڑے ہو کر پھر آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، صحیح سیدھے کھڑے ہو کر کہنا ہے ربنا لک الحمد. اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدے کی طرف آنا ہے. تو جب آپ سجدے میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ نے سجدے والی جو تسبیح ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ آپ نے 3 دفعہ اس طرح پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ تشہد، وہاں پر اتحیات جس کو بولتے ہیں، وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، تشہد آپ نے پڑھنا ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا ہم تشہد جو جب لوگ پڑھتے ہیں اس میں کافی غلطیاں ہم کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. آپ ساتھ ساتھ اس کو سنیں اور اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو ٹھیک کریں. سنیے، التحیات للہ، اس میں جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں التحیات للہ، التحیہ ہا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، تو یہاں ہا کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، نہ کہ اس کے اوپر زبر ہے. تو ہمیں کیا پڑھنا ہوگا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو جو ہے اس کو پر کرنا ہوگا، اور والصلوات اس میں جو صاد ہے اس کو بھی ہمیں پر کرنا ہوگا. والصلوات والطیبات. آگے السلام علیکہ ایہا النبی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ایہا النبی، ایہا النبی، تو کچھ خیال کرنا ہوگا ہمیں. ایہا النبی، بیو نہیں ہے، بیو، با کے نیچے زیر ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کچھ لوگ پڑھتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے اشہد اللہ الہ، جیسا کہ میں نے پہلے کلمے جب پڑھے ہیں تو اس میں نے بتایا کہ اشہد واللہ نہیں پڑھنا، تو یہاں پر بھی آپ نے اشہد اللہ ہی پڑھنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ تو دوم کلمہ جو ہے اس میں آتا ہے
الا اللہ جو ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد آتا ہے وحدہ لا شریک لہ، اور جو نماز ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے ہم نے پڑھنا ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ لوگ ہیں جو وحدہ لا شریک لہ وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو ہمیں جو ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے ہمیں اسی طرح پڑھنا ہوگی۔ آگے جب آپ التحیات پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے، درود شریف جس کو بولتے ہیں، اور اس کا نام ہے درود ابراہیمی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے یہ جب درود ابراہیمی آپ کا مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ دعا وہ پڑھنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں جو ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میم کے اوپر جو ہے وہ پیش پڑھ دیتے ہیں، تو ہمیں یہ جو غلطی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہوگا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ولوالدی، تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں والی والدیہ، والی والدیہ، جو پہلا جو واو ہے اس کے آگے الف نہیں ہے، دوسرا جو آگے لام کے بعد جو واو آ رہا ہے اس کے آگے الف ہے، تو ہمیں اس واو کو جو تھوڑا لمبا کرنا ہوگا۔ تو کس طرح پڑھنا ہوگا؟ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر کچھ دعائیں ہیں جو آپ نے نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں، تو آپ نے 3 بار جو ہے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیا مطلب؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ نے جو ہے وہ 3 بار پڑھنا ہے، یہ استغفار ہے۔ آگے پھر جب آپ نے فرض نماز پڑھی، فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ دعا جو فرضوں کے بعد مانگی جاتی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ جو غلطیاں ہیں وہ بھی ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، تاکہ ہماری جو ہے اصلاح ہو سکے۔ تو سنیے، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔
تو اس میں کچھ لوگ ہیں پڑھتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام، یہ یا آ گیا ہے تو اس کا کچھ عمل ہوتا ہے، یا رفع ندا میں سے ہے، رفع ندا میں سے یا ہے، جب یہ یا داخل ہو جائے تو اس کا عمل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے یا، جب یا آ گیا تو پھر ذل نہیں پڑھنا، پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، اس طرح ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی یہ جو دعائیں ہیں، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، وہ آگے میں آپ کو جا کر بتاتا ہوں۔ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں ٹھیک کرنی ہوگی۔ آگے جو ہے پھر ہم پڑھیں گے آیت الکرسی۔ اس کے اندر بھی جو ہے لوگ کافی جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے وقت جو ہے وہ کافی غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے ان غلطیوں سے بچنا ہوگا، پرہیز کرنی ہوگی۔ تو کس طرح ہم نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں آپ دو طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے پھر آپ نے الا هو الحی القیوم پڑھنا ہے، اگر آپ ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہاں پر ٹھہرنا ہے۔ تو آگے پھر آپ نے کس طرح پڑھنا ہے الحی القیوم، جب آپ نے الا ہو یہاں پر آپ جب ٹھہرے تو پھر آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے الحی القیوم۔ اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پڑھنا ہے الا هو الحی القیوم۔ آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سینہ تم تا کے اوپر دو پیشے ہیں تو آپ نے سینہ تم پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ سینہ تا کے اوپر دو زبر پڑھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر دو پیشے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا سینہ تم ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اس میں بھی جو ہے نا کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں شروع والا جو ہے لہو ما فی السماوات والارض پڑھ دیتے ہیں، تو تھوڑا سوچ سمجھ کے پڑھیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ تھی آیت الکرسی، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے اندر جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں ہم اپنی اس غلطیوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، صحیح اچھی طرح ہم ان کو پڑھیں۔ تو سنیے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ ہمیں جو ہے
دعائے قنوت جو ہے اس کو اس طرح صحیح اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ آگے جو ہے جب ہمارا کوئی بندہ جو ہے گھر سے فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ اس طرح دیکھا ہے کہ باپ نے بڑی محنت کی ہے اپنے بیٹے کے اوپر، اس کو یورپ کے اندر پڑھنے بھیج دیتا ہے والد، بہت اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے، طرح طرح کی اس کو جو ہے اس کی فرمائشیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آرام دہ ہر ایک چیز جو ہے اس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ میسر کرتا ہے، اس کو دیتا ہے تاکہ میرے بچے کو جو ہے وہ ٹینشن نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ سارا دن جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے صحیح اچھے طریقے کے ساتھ یورپ کے اندر جائے اور وہاں پر وہ پڑھے۔ لیکن ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے ایسی بات جب ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم جب لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، والد فوت ہو گیا ہے، تو جو پیچھے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے نا، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ میرا والد ہے، میں اپنے پیر سے جوتے جو ہیں وہ ہی اتار لوں۔ جوتے اتارنا وہ گوارا نہیں سمجھتے، جن کو تم بڑے بڑے ملکوں کے اندر پڑھانے بھیج دیتے ہو تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھے، بڑے سے بڑا جو ہے وہ آدمی بن جائے۔ کیا اس پڑھائی کا فائدہ کہ جس نے تمہارے بیٹے کو یہ تمیز نہیں سکھائی، جس نے تمہارے بیٹے کو جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے تاکہ تمہارے لیے وہ دعائیں کر سکے، وہ نہیں سکھایا۔ اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اس نے صرف ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کر وہ کھڑا ہوا ہے، زبان سے جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک شہر کے اندر نا، تو ایک جو آدمی تھا وہ بہت ہی امیر تھا، ہر طرح کی اس کے پاس جو ہے وہ چیزیں تھی، کھانے کے لیے مختلف اس کے ہر ٹائم جو ہے ان کے پاس موجود ہوتا تھا، پہننے کے لیے نئے سے نئے وہ برانڈ کے جو چیزیں پہنتے تھے، جوتے پہنتے تھے، بڑے اچھے پہنتے تھے، گاڑی بڑی اچھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے نا تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی، آپ کو پتہ ہو جب باپ جو ہے وہ امیر ہو تو بیٹے بھی امیر ہی ہوں گے، وہ بھی نا بہت ہی اچھے اچھے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے۔ تو جب وہ ان کے والد فوت ہوئے، وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے نا ایک کمرہ تھا، اس کے اندر اپنے والد کی جو میت تھی، اپنے والد کو وہاں پر انہوں نے رکھا چارپائی کے اوپر۔ تو میں تھا، علامہ صاحب فرماتے ہیں میں تھا یا ایک دو وہ بھائی تھے، اس مرنے والے کے بیٹے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو اس میت کے اوپر نا ان کے والد کے جسم کے اوپر کپڑے تھے، یعنی اس نے ایسی ایک جرسی پہنی ہوئی تھی جو تقریباً وہ کہہ رہے تھے اتنی اچھی تھی، کم از کم اس کی 15 سے 20 ہزار اس کی جو ہے نا وہ پرائس تھی، یعنی اتنی مہنگی تھی، اس کی اتنی قیمت تھی۔ تو وہ علامہ صاحب کہتے ہیں وہ نا چھری لے کر اس کو کاٹنے لگے، کینچی انہوں نے لی، وہ کہتے ہیں چلو چھری تھی یا جو بھی تھی اس کو نا وہ کاٹنے لگے اس کے ساتھ۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں ارے بھائی یہ اتنی مہنگی ہے، تقریباً یہ 15 سے 20 ہزار اس کی قیمت ہے، آپ اس طرح کریں، آپ اس کو اتار لیں اور آپ اس کو پہن سکتے ہیں، بعد میں اتار کر آپ رکھ لیں، بعد میں پہن لینا، کیوں اس کو ضائع کر رہے ہو؟ نہ کینچی کے ساتھ نہ چھری کے ساتھ اس کو کاٹو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بعد میں فائدہ ہوگا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ جو آگے بیٹا تھا وہ بہت جو ہے وہ غصے میں آ گیا، وہ کہتا ہے علامہ صاحب آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کے کپڑے نہیں پہنے جاتے؟ تو علامہ صاحب جو کہتے ہیں وہ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ارے یار وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مردہ ہے، تمہارا تو باپ ہی ہے نا، تمہارا تو باپ ہے، تمہارا تو اس کے ساتھ رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، تمہارا وہ باپ ہے، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اس طرح جب ہم اپنے بچوں کو یورپ کے اندر بھیجیں گے پڑھنے کے لیے، باہر کے ممالک ہم ان کو بھیجیں گے پڑھنے کے لیے، تو ہمیں یہی صلہ ملے گا،
خدارا پلٹے آئے، دین مصطفیٰ کو پہچانے، دین مصطفیٰ کو سمجھے، دین مصطفیٰ کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے کہ میرے مصطفیٰ نے جو ہمیں دین دیا وہ کیا دین تھا۔ جب ہم اس طرح جو ہے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے، حسن سلوک اس طرح ہمارا جب ہوگا تو ہم پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ چلیے بات لمبی ہو گئی، میں آپ حضرات کے سامنے نماز جنازہ جو ہے یعنی جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہمیں وہ اس کو یاد کرنا اور پڑھنا جو ہے، وہ کہتے ہیں کوئی قسمت والا ہوتا ہے جس کو یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں، یعنی کفن دینا، اس کو جو ہے قبر کے اندر جو دفنا دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پانی بھی جو ہے وہ پانی ان کو آگے سے آگے کہیں پتہ نہیں دور لے کر چلا جاتا ہے، کسی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ بہت لوگ جو ہیں وہ قسمت والے ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں ملتی ہیں، یعنی ان کا کفن دیا جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھا جائے، تو یہ بہت جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے، اور خوش قسمت ہی لوگ ہوتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور جو پڑھاتے ہیں۔ آگے یہ لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ نماز جنازہ بندہ جو ہے کتنے بندے ہو تو پھر کتنا ثواب ملتا ہے، اگر ایک ہو، دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، کتنے ہو تو پھر میرا رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے حضور نے کیا فرمایا تو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو آگے لہذا میرا یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو صرف یہ جو ہمارے بنیادی جو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں میں نے صرف وہی آپ کو سنانی ہے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے نماز جنازہ کی نیت جو ہے وہ درست کرتے ہیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعا حاضر یا حاضرہ میت کے، اگر مرد ہے تو آپ نے حاضر پڑھنا ہے، اگر عورت ہے تو پھر آپ نے حاضرہ پڑھنا ہے۔ دعا واسطے حاضر یا حاضرہ میت کے تو پھر آپ نے کہنا ہے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگانا ہے تکبیر کہہ کر، پھر آپ نے ہاتھ اپنے باندھ لینے ہیں زیر ناف۔ جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو پھر آپ نے پہلی تکبیر کہنی ہے، وہ کیا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھنی ہے، تو وتعالی جدک جو ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر تکبیر کہنی ہے، ہاتھوں کو جو ہے وہ نہیں اٹھانا، جس طرح عیدین کی جو تکبیرات ہوتی ہیں اس میں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، تو نماز جنازہ کے اندر جو تکبیر کہنی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہوتا۔ ہاتھ اٹھائے بغیر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، تو پھر آپ نے اس کے بعد دوسری جو تکبیر ہے اس میں آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 2 تکبیریں ہوگی، پھر آپ نے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرنی ہے، دعائے مغفرت آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے بالغ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو دعا مغفرت ہوتی ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نابالغ لڑکا اور لڑکی جو ہوتی ہے ان کی دعا کیا ہے۔ آگے آپ پہلے یہ سنیں، اللہم اغفر لحینا
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یہ بالغ مرد اور عورت کی دعا ہے، اس کو دعائے مغفرت بھی بولتے ہیں. تو اس کے بعد اگر نابالغ لڑکا ہو تو اس کے لیے آپ نے دعا کون سی پڑھنی ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. آگے اگر نابالغ لڑکی ہے وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے یہ جو میں آگے دعا بتا رہا ہوں یہ پڑھنی ہے. اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. تو جو لڑکے کی تھی اس میں شافعا و مشفعا لمبا کرنا ہے، تو جو لڑکی کی ہوگی شافعتا و مشفعہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. آگے جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے وہ جو ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور جس کو تسبیح تراویح بولا جاتا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں. اور جو رمضان کے اندر جو ہم جو ہے وہ رات کو پڑھتے ہیں قرآن مجید قاری صاحب بھی پڑھتے ہیں تو رات کو قیام کرتے ہیں جس کو نماز تراویح بولا جاتا ہے، اس کے اندر یہ جو پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ 20 رکعتیں جو ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے اور یہ جو ہے تسبیح تراویح جو ہے یہ پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. تو سنیے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اس کے بعد پھر آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے جب کھڑے آپ ہوتے جا رہے ہیں تو ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے الصلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے میں آپ حضرات کے سامنے مسنون دعائیں جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ ان کو سنیں اور ان کو یاد رکھیں، یاد کریں. یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت میرا رب ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اس لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے. سب سے پہلے جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت ہمیں یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہوگی بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور پھر جب آپ مسجد میں جائیں تو مسجد میں جب آپ داخل ہوئیں تو دایاں
پاؤں جو ہے آپ کا اس کو مسجد کے اندر رکھیں تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ آپ نے مسجد کے داخل جب آپ نے ہونا ہے تو پھر دعا پڑھنی ہے۔ پھر ہے آگے جب آپ مسجد سے نکلیں تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ آپ نے جب مسجد سے نکلیں تو پھر دعا پڑھنی ہے۔ آگے ہے جب آپ سو کر اٹھیں اور جب آپ نے سونا ہے تو پھر آپ جو ہے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ کر سوئیں، اپنے چاروں طرف جو ہے وہ پھونک مار لیں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب آپ سوئیں آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ تو جب آپ سو کر اٹھیں تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ جب آپ سو کر اٹھ جائیں تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آگے جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو کیا دعا پڑھنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جب آپ یہ نہیں کہ آپ جب واش روم کے اندر بیت الخلاء میں داخل آپ ہو جائیں، داخل ہونے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا نہیں پڑھنی۔ واش روم کے اندر بیت الخلاء کے اندر کوئی بھی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب آپ باہر ہیں تو پھر آپ دعا پڑھیں، تو پھر آپ جو ہے وہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہو۔ تو پھر آپ جب بیت الخلاء سے نکل آنا ہے تو پھر یہ آگے والی دعا پڑھنی ہے، الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ یہ آپ نے دعا جو ہے جب آپ باہر نکل آئیں گے تو پھر آپ نے یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ آگے ہے جب آپ کھانے سے فارغ ہوں تو پھر آپ نے آگے یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھنی ہے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ دعا جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور آگے پھر جب آپ کسی کے گھر سے کھانا کھائیں، کسی کے گھر آپ دعوت کے اوپر گئے تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ دعا ایک یہ بھی مانگنی ہے جو ابھی میں نے سنائی ہے، پڑھی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسری جو دعا ہے یہ بھی پڑھنی ہے۔ جب کسی کے گھر سے کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ سمجھ آئی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ جب آگے ہے جب آپ کوئی نیا لباس پہنے، کپڑے نئے پہنے تو پھر آپ نے یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھنی ہے، الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ یہ آپ نے جب کوئی نئے کپڑے پہنے تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آگے جب آپ سواری پر بیٹھ جائیں، یعنی آپ کہیں پر جا رہے ہیں تو آپ کی سواری پر ہے، چاہے اپنی آپ کی سواری ہے یا کسی اور گاڑی کے اوپر آپ بیٹھ کر جا رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہیں، جس کے اوپر بھی ہے، موٹر سائیکل پہ اوپر ہے، کوئی بھی سواری ہو جس کے اوپر آپ بیٹھ کر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو جب آپ نے اوپر بیٹھ جانا تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، الحمد للہ۔ یہ آپ شروع میں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ آگے پھر شب قدر اور شب برات میں یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ یہ آپ نے دعا جو ہے شب قدر اور شب برات میں پڑھنی ہے۔ آگے جب آپ قبرستان میں جائیں تو پھر آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔
یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ آپ نے جب قبرستان جائے تو پھر آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے. جب آپ آئینہ دیکھیں تو پھر آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ جب شیشہ دیکھیں تو پھر آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے اور تو میری سیرت جو ہے اس کو بھی اچھا بنا دے. یہ آپ نے جب آپ کوئی شیشہ دیکھیں یا آئینہ جو ہوتا ہے وہ دیکھیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. جب آپ نیا چاند دیکھیں، چاند ہر مہینے جو ہے وہ نکلتا ہے، جب آپ کو نیا چاند دیکھیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك اللہ. یہ آپ نے جب نیا چاند دیکھے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. آگے آپ کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جائے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ غمی ہو پھر بھی آپ یہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی مصیبت ہو تو پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کے ہاں کوئی خوشی ہو تو پھر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسی دعا ہے جو غمی کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے اور خوشی کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے. آپ دونوں جو وقت ہیں ان میں یہ پڑھ سکتے ہیں. آگے جو ہے یہ جو ہے وہ مصیبت جب آپ کے اوپر آئے تو پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے. اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی منہا خیرا. یہ آپ نے دعا جب مصیبت آ جائے پھر آپ نے پڑھنی ہے. جب آپ کے اوپر قرض ہو یا آپ فکر مند ہو تو پھر آپ نے جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا آپ نے جب قرض آپ کے اوپر ہو یا آپ فکر مند ہو تو آپ نے یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے. آگے ہے جی روزہ رکھنے کی نیت. جب آپ رمضان کے اندر یا ٹھیک ہے اور لوگوں نے منتے یا نظر وغیرہ مانی ہوتی ہے وہ بھی روزے ہوتی ہیں تو آپ نے جب رمضان کا جو روزہ ہے اس کے آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے. ان کی جو دوسرے روزے ہیں جو نظر کا ہے اس کی علیحدہ جو ہے وہ نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نظر کا روزہ جو ہوتا ہے جو منت مانی ہوتی ہے. تو آگے رمضان کا جو روزہ ہے اس کی آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کی آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے. آگے ہے جی روزہ کھولنے کی نیت. اس میں جو ہے ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ روزہ کھولنے کی نیت ہے. یہ روزہ کھولنے کی نیت نہیں ہوتی. یعنی جب آپ لوگ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں یعنی روزہ کھولنے سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ دعا پڑھتے ہیں. ہمیں جو ہے یہ دعا جو ہے اس وقت نہیں پڑھنی ہوگی کہ جب ہم نے ابھی روزہ نہیں کھولا. روزہ کھولنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. یہ اس وقت نہیں پڑھنی ہوتی. یہ جب روزہ آپ کھول لیں تو روزہ کھولنے کے بعد چاہے آپ پانی کے ساتھ کھولیں، نمک کے ساتھ کھولیں، کھجور کے ساتھ کھولیں، جس کے ساتھ بھی کھولیں، جب آپ نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ والی دعا جو ہے یہ پڑھنی ہے، نہ کہ روزہ کھولنے سے پہلے. لکھا ہوا اس طرح ہوتا ہے روزہ کھولنے کی نیت. یہ روزہ کھول جب آپ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ والی نیت جو ہے یہ پڑھنی ہے. جب آپ اگر روزہ کھولنے کے بعد یہ نیت پڑھیں گے تو پھر اس کا جو ترجمہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت
وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے، یہ روزہ کھولنے کے بعد آپ نے یہ دعا، یہ نیت جو ہے یہ پڑھنی ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ سنیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا یہ پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے افطار کیا، یعنی تیرے ہی رزق سے میں نے روزے کو کھولا۔ یہ آپ ترجمہ دے کہ تیرے ہی رزق سے میں نے روزہ کھولا، روزہ کھولا۔ رزق جب آپ نے کھایا ہی نہیں، اس وقت جب آپ یہ دعا کر رہے ہیں روزہ کھولنے سے پہلے، جب آپ دعا کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے ہی رزق سے روزہ کھولا، جب آپ نے روزہ بھی کھولا ہی نہیں تو یہ دعا جو ہے پھر ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ نے روزہ کھولا ہے، روزہ کھولنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو پھر اس کا جو ترجمہ ہے کہ میں نے تیرے ہی رزق سے روزہ افطار کیا یا روزہ کھولا، یہ پھر اس کا جو ترجمہ ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا ہے، پڑھ کر سنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جو اس میں غلطیاں ہیں وہ ٹھیک فرمائے اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے ان چیزوں کو یاد کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو بیان کیا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ معافی عطا فرمائے، اپنے محبوب کے صحابہ کے صدقے معافی عطا فرمائے، حضور کے آل کے صدقے اللہ جو ہے وہ معافی عطا فرمائے اور میرے لیے اس کو جو ہے وہ ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔